ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں دلی کا تغلق آباد قلعہ۔ یہ راستہ تقریباً 100-150 میٹر ہے اور دونوں طرف سے بندر کافی ہے۔ اگر اس قلعہ کو آپ دیکھنے کے لیے کبھی آئیں گے تو کھانے کا سامان آپ کو چھپا لینا ہے۔ اگر بچے ساتھ میں ہے تو جو ہوشیار آدمی ہے بچے کو پکڑ لے، نہیں تو یہ بندر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوستو، تغلق آباد قلعے کو منحوس قلعہ بھی کہا جاتا ہے اور اس قلعے کو برباد قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نرمان تغلق ونش کے سنستھاپک غیاث الدین تغلق نے 1321 میں کروایا تھا، جب انہوں نے دلی کے تیسرے ایتہاسک شہر کی استھاپنا کی تھی، لیکن بعد میں اسے 1327 میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو ہم آ چکے ہیں مین گیٹ پر۔ اب میں آپ کو اندر کا نظارہ دکھاؤں گا۔ یہ باہر کا آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ گیٹ کے اندر سیکیورٹی بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر اس کا ٹکٹ آن لائن ملتا ہے، ایک ٹکٹ 25 روپیہ کا ہے۔ اب ہم مین گیٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مین گیٹ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی کو ہم نے ٹکٹ دکھا دیے ہیں۔ اب ہم اندر قلعے کے جا رہے ہیں۔ قلعے کے اندر ہم آ چکے ہیں ٹکٹ دکھانے کے بعد۔ قلعے کے اندر 2 سائٹ ہے، ایک دایاں اور دوسرا بایاں۔ یہ دایاں سائٹ کا حصہ ہے، دوسرا میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قلعے کے اندر کا نظارہ ہے۔ یہ بایاں سائٹ کا حصہ ہے۔ بایاں سائٹ، اس سائٹ میں گھوڑے، ہاتھی رہتے تھے۔ غیاث الدین تغلق شادی سے پہلے کی زندگی میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے۔ غیاث الدین تغلق ایک دن گھر والوں سے کہنے لگے، مجھے شادی کرنی ہے۔ تو گھر والوں نے کہا، آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کر کے دکھائے۔ غیاث الدین تغلق فوج میں شامل ہو گئے اور 6 مہینہ کے اندر گھر آئے تو گھر والوں کو یونیفارم فوج کا جو پہن کے آئے تھے گھر والے کو دکھانے لگے، ہم فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں۔ یہ قلعے کا دایاں سائٹ کا حصہ ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، غازی ملک، جسے غیاث الدین تغلق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک جاٹ ماں اور ایک ترکی پتا کا بیٹا تھا۔ وہ پہلے علاؤالدین خلجی کے سیماورتی ضلعوں کا گورنر تھا۔ غیاث الدین تغلق دلی سلطنت میں تغلق ونش کا سنستھاپک تھا۔ وہ 8 دسمبر 1320 کو دلی کے سنہاسن پر بیٹھا تھا۔ غیاث الدین تغلق کا مول نام غازی تغلق تھا۔ وہ دلی کا پہلا سلطان تھا جس نے اپنے نام کے ساتھ غازی شبد جوڑا تھا۔ غازی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا۔ غیاث الدین تغلق نے منگول آکرمنوں کو 29 بار ناکام کیا تھا۔ دوستو، میں آپ کو اور اندر کا نظارہ دکھانے جا رہا ہوں۔ غیاث الدین تغلق ونش کا سنستھاپک اور پہلا شاسک تھا۔ وہ غمنامی سے نکل کر مبارک خلجی کے ادھین دیناپور کے
प्रांतीय विधान सभापति बने। गयासुद्दीन तुगलक को विधान सभापति बनने के बाद धीरे धीरे बड़े बड़े ओहदा मिलना शुरू हो गए। दिल्ली में जब खिलजी वंश का शासन था, गयासुद्दीन तुगलक खिलजी शासकों के एक जागीरदार के रूप में काम करते थे और उस समय उनका नाम गाजी मलिक था। वो एक बार अपने खिलजी गुरु के साथ टहल रहे थे, तब उन्होंने इस किले के निर्माण का सुझाव दिया था, परंतु राजा ने गाजी मलिक का मजाक उड़ाते हुए खुद किले का निर्माण करने के लिए कह दिया था। तब 1321 ईस्वी में गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की और खिलजियों के साथ युद्ध शुरू कर उन्हें पराजित कर अपने साम्राज्य से निकाल दिया और तुरंत शहर के साथ साथ किले का निर्माण भी आरंभ करवा दिया। तो ये किले के अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये किले का अंदर का नज़ारा है। इसी जीने से हम ऊपर आए थे, तो अब मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये किंग पैलेस है, यहाँ पे राजा रानी रहते थे। ये टावर आप देख सकते हैं। इस किले के अंदर 6 टावर है। ये टावर इसलिए बनाते थे कि मंगोल काफ़ी हमला करते थे। मंगोलों के हमले से बचने के लिए टावर किले के अंदर काफ़ी बनाए हैं। तकरीबन इस किले के अंदर 6 टावर है और आप इस टावर को देख सकते हैं। अंदर काफ़ी छेद हैं। इसी छेद से बाहर के दुश्मनों को देखते थे। ये गेस्ट हाउस है, जो बाहर से लोग किले के अंदर आते थे तो यहीं ठहरते थे। ये किले के अंदर का नज़ारा है। ये किला काफ़ी खंडर में अब तब्दील हो चुके हैं। पहले जैसी ये किले की हालत नहीं है। ये किला काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ा किला है। वक्त के साथ साथ इस किले की हालत काफ़ी खंडर में तब्दील हो चुके हैं। मैं आपको और अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये अंदर जाने का रास्ता है। इसी रास्ता से हम आपको जा कर के दिखाएंगे जामा मस्जिद, मदरसा और मीना बाज़ार। दोस्तों, जब खुसरो ने दिल्ली की गद्दी पर कब्ज़ा किया तो गाजी मलिक अपने बेटे फ़खर मलिक के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। अगस्त 1321 ईस्वी में खुसरो को पराजित कर मार दिया गया और उसके 4 महीने के अन्यायपूर्ण शासन का अंत हो गया। ये किले के अंदर जामा मस्जिद है। यह मस्जिद लाल पत्थर से बनाए गए हैं। इस मस्जिद में 3 दरवाज़ा है। ये छोटी मस्जिद है। इस किले के अंदर जो भी रहते थे इसी मस्जिद में नमाज अदा करते थे। 3 दरवाज़ा है। बीच वाले दरवाजे से हम अंदर आ चुके हैं मस्जिद के। चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है, लाल पत्थर से बने हुए हैं। इस जगह इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे। अब यह मस्जिद वीरान है। मस्जिद छोटी है काफ़ी। मैं मस्जिद से अब बाहर निकल रहा हूँ। मस्जिद के बगल में ये मदरसा है। बादशाह ने काफ़ी ज़ोर दिया तालीम पे और काफ़ी ध्यान दिया तालीम पे। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक
26 زبان جانتے تھے اور 22 زبان لکھ لیتے تھے اور پڑھ بھی لیتے تھے۔ اب میں آپ کو مینا بازار دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ مینا بازار ہے، قلعے کے اندر ہے یہ مینا بازار۔ اب میں زینے سے مینا بازار کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ دونوں سائڈ دکانیں ہیں اور دکانوں کے اوپر آپ دو چھید دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کے دور میں اسی چھید میں پردہ لگاتے تھے۔ دوستو، غیاث الدین تغلق خسرو خان کی ہتیا کے بعد سلطان کی اپادھی دھارن کی۔ خلجی سرکار کے انتم راجا خسرو خان کو غزنی ملک نے مار ڈالا، جس نے غیاث الدین تغلق کے روپ میں گدی سنبھالی۔ تو دوستو، میں آپ کو مینا بازار دکھا رہا ہوں۔ یہ سائڈ سے زینہ ہے، نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں آپ اور اوپر سے نیچے بھی آ سکتے ہیں مینا بازار کے۔ کافی بڑا بازار ہے۔ اس بازار میں سامان وہی لوگ خریدتے تھے جو قلعے کے اندر رہتے تھے۔ یہ بازار بہت بڑا بازار ہے، دونوں سائڈ سے دکانیں ہیں اور دکانیں بہت بڑی ہیں، لیکن ہم آپ کو اندھیرے کی وجہ سے نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں اندر کافی اندھیرا ہے اور دکانیں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سائٹ میں زینہ ہے۔ یہ زینہ کا استعمال اس وقت کے دور میں اوپر سے لوگ بازار کے اندر داخل ہوتے تھے اور جو لوگ بازار کے اندر رہتے تھے سامان خریدنے کے بعد زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے یہ زینے کا استعمال کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بازار کا وہ آخری حصہ دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ بازار کا آخری حصہ ہے۔ یہ جو آپ زینہ دیکھ رہے ہیں، یہ زینہ پہ چڑھنے کے بعد ہم بازار سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ آپ کو میں پورا دکھا رہا ہوں مینا بازار کا نظارہ۔ یہ دکانیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں اندر کافی اندھیرا ہے۔ اب میں بازار سے باہر نکل رہا ہوں۔ مینا بازار سے میں باہر نکل چکا ہوں۔ یہاں سے ایک سرنگ گئی ہے عادل آباد قلعہ۔ دوسری ویڈیو میں آپ کو عادل آباد کا قلعہ دکھاؤں گا، وہ چھوٹا قلعہ ہے۔